مذاکرات وہ چاہتے ہیں فوج کے ساتھ. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو یعنی صورتحال ہے پاکستان کی، افواج پاکستان جو ہے وہ یا لیڈرشپ جو ہے ان سے بات چیت کرے گی؟ ہائے ہائے، کون اس کے اوپر اعتبار کرے گا؟ جو یو ٹرن لینا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، آسمانی فریضہ سمجھتا ہو، جو جھوٹ بولنا. میکاولی ایک فرانسیسی آتھر ہے، ڈپلومیٹ تھا، پرنس کا ایڈوائزر تھا، دا پرنس. اس نے ایک بک اور لکھی، بک بھی لکھی تھی دی پرنس. اس نے سارا جھوٹ، فراڈ، فریب، تو نمبری، گھٹیا پنا، اٹیلین تھا، ہی واز جو اس نے طریقہ کار بتایا کہ اقتدار کے لیے تم نے کیا کیا کرنا. اس سے پہلے چانکیا تھا، دا ارتھ شاستر اس نے لکھی، جس میں وہ کہتا ہے نا کہ دوست کا دوست دوست، دوست کا دشمن دشمن، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. اس نے دو نبریاں جو سکھائی، میں کہتا ہوں خدا کی قسم، چانکیا اور میکاولی اس بانی تحریک انصاف کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے جتنا یہ ان کا باپ ہے. چتر چلاکی، عیاری، مکاری، دو نمبری، سیاستدان دھوکہ دہی، وہ سارے دیتے ہیں. کوئی ساری دنیا کے اندر ایسا اچھا، ہی ہے. میرا ایک رائے دیکھیں نا ٹرمپ جو ہے، ٹرمپ اور اس کا جو چل رہا تھا وہاں پہ بائیڈن کا، وہ جب ایون ڈیبیٹ کے اندر بھی کس کس قسم کی زبان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے تھے. تو پالیٹکس باقی جو اس وقت گورنمنٹ کے اندر ہیں وہ بھی تو یہی سارا کچھ کرتے رہے ہیں اس ملک کے اندر. پھر ہائی مورل گراؤنڈز پہ تو نہ اللہ کیا ہونا. نعوذ باللہ. آپ سن لیجیے گا، آپ نے یہ بات تو کہہ دی، کیونکہ پاور پالیٹکس کے اندر کوئی گراؤنڈ مورل شورل نہیں ہوتی ہے. دیر از نو موریلٹی. دیکھیں جس کا آپ نے اگزامپل دی ہے نا میکیاویلی کی، وہ تو یہی کہتا ہے نا کہ بی اے اسٹرانگ لائک اے لائن اینڈ کننگ لائک اے فاکس. یعنی ایک لومڑی کی طرح آپ کنک ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ نے سیاست میں اور اقتدار میں یہی چیز تو پاکستان کی عوام کو سمجھا رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے اس لارنس اور یہ پرنسپل سب استعمال کرتے ہیں. اس پاکستان کے لارنس آف عربیہ کے پیچھے اپنا دین ایمان کا بیڑا غرق کیوں کر دیا تم لوگوں نے؟ اپنے پاکستان کا بیڑا غرق کیوں کر دیا؟ بھی ریئلسٹک اس کو انسان سمجھو. نعوذ باللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میں الزام نہیں لگا رہا، سینکڑوں یوٹیوب کے اور سوشل میڈیا کے کلپس موجود ہیں. نعوذ باللہ اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر کہلوایا اس نے، ساتھ کھڑے ہو کے تقریر کرواتے ہوئے ایک بندے سے، کلپ موجود ہے. اپنے آپ کو اللہ کا ولی غوث، لیکن اس نے تو نہیں کہا ہوگا نا. اور بھائی ساتھ کھڑا ہے اور ٹوکتا. کیا بات کر رہے ہیں یار، یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ کوئی دور بیٹھ کے جانا اپنے گھر میں بیٹھ کے وی لاگ کر رہا ہوتا تو چلو کہتے یار فیاض چوہان کو نعوذ باللہ معاذ اللہ کسی نے پیغمبر قرار دے دیا ہے، وحید حسین نے کیوں نہیں روکا؟ اور بھائی وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بنا رہا تھا اپنے اسٹوڈیو پہ، وحید حسین اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے جناب. اور بھائی جب فیاض چوہان کے ساتھ کھڑا بندہ تقریر کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، تو فیاض چوہان اگر اس سے مائک لے کے نہیں کھینچتا تو اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہوگا. اپنے آپ کو پیغمبر کہلوایا، نعوذ باللہ. اپنے آپ کو غوث قطب کلندر ولی کہلوایا. اپنے حوالے سے جناب آپ کہلوا رہے ہیں کہ جناب آپ کو دیکھا حج ہو گیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ. آپ کو دیکھا عمرہ ہو گیا، آپ کو دیکھا تو جیسے ہم نے خانہ کعبہ دیکھ لیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ. آپ نے جناب ابھی تازہ استغفر استغفر بشرا بی بی کی بہن مریم بھٹو نے آج سے 5 دن پہلے ٹویٹ کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی جوڑی کو نعوذ باللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اس بانی تحریک انصاف اور بشرا بی بی کی جوڑی کے ساتھ ملا دیا. وہ ٹویٹ موجود ہے. تم نے کون سی چیز مذہب کا بیڑا غرق کیا، پاکستان کا بیڑا غرق کیا، افواج پاکستان کا بیڑا غرق کیا، اکانومی کا بیڑا غرق کیا، پاکستان کی فنانس کا بیڑا غرق کر دیا، اب تو سارا کچھ بیڑا غرق کر دیا. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں چلو جی غلطی ہو گئی، ابھی ریسنٹلی چلو جی غلطی ہو گئی، آؤ جی دوبارہ آؤ دوبارہ تو کھیڑ دیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ نیلسن منڈیلا سے بڑے لیڈر ہیں. پتہ نہیں آپ نے وہ وی لاگ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے، لیکن بڑے سینئر ایک صحافی ہیں، انہوں نے تو کہا عمران خان تو نیلسن منڈیلا سے بھی بڑے لیڈر ہیں. سب سے بڑے بے غیرت وہ صحافی اور وہ وی لاگرز ہیں. نہیں سب جو کو ڈالرز کما، نہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. سب سے بڑے بے غیرت ان 2.5 سالوں میں
وہ ویلاگرز، وہ یوٹیوبرز، وہ اپنا اوپینین سنیں نا، آپ اپنی بات ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں جی۔ پاکستان کے اندر 2.5 سالوں میں سب سے بڑے بے غیرت جو ہے نا وہ ویلاگرز، وہ یوٹیوبرز اور وہ صحافی اور وہ تجزیہ نگار اور وہ سیاستدان تھے کہ جنہوں نے محض پیسہ کمانے کے لیے، ویورشپ کے ذریعے سے ڈالرز کمانے کے لیے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی ایک انتہا درجے کے گناہگار شخص کو، ایک انتہا درجے کے دنیا دار شخص کو، ایک انتہا درجے کے خطا کار شخص دیکھیں ان کا اپنا اوپینین اس کو ہیرو بنایا۔ میری بات سن لو نا، میری بات کر رہے ہیں نا، میں اون کر رہا ہوں نا، آپ کیوں بیچ میں ٹوک رہے ہیں؟ میں اون کر رہا ہوں، میرے ذمہ ہے نا، آپ کی ذمہ نہیں ہے۔ سب سے بڑے وہ اس کے ذمہ دار ہیں تو جانتے تھے اس کی اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رہنا سہنا، سونا جاگنا، سونگنا، کھانا، اس کی پوری زندگی جاننے کے باوجود، پھر اس کی تحریک کے ایک ایک کونے کھدرے کو جاننے کے باوجود، وہ اس کو ہیرو بنا کے صرف اس وجہ سے پیش کرتے تھے کہ ہمارا 1 ملین 2 ملین پوسٹ کے اوپر ویورشپ آئے اور ہمیں لاکھوں میں ڈالرز آئے۔ سب سے بڑے تو وہ ذمہ دار ہے۔ مجھ سے ڈاکٹر دانش نے، جب میں نے ابھی پارٹی نہیں چھوڑی تھی، یہ اس تحریک چل رہی تھی، میرے 20 شوز ہیں بھائی صاحب، اس میں ڈاکٹر دانش کے بھی ہیں، انہوں نے مجھے کہا جی کہ وہ تازہ نوز باللہ کوئی زمان پارک کے باہر اس کو کہتا تھا کہ میرا تو حج ہو گیا، نوز باللہ میرا تو عمرہ ہو گیا، تو وہ مجھ سے سوال پوچھا اس نے کہ یار آج یہ ویڈیو دکھا کے فلاں بندے کی کہ اس کے متعلق یہ پروپیگنڈا، تو میں کہتا تھا بھائی جان میں اس کو اپنے طرح کے گناہگار بندہ جانتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ میں نے کبھی اس کو یار اللہ کا ولی غوث قطب قلندر نوز باللہ بنا کے پیش، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا پاکستان کے خلاف سازش تھی، اور اللہ پاک نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ ایسے ماحول بنا رہا ہے کہ لوگوں کو عقل آ رہی ہے۔ بنگلہ دیش کا ماحول، جس شیخ مجیب الرحمان کو اس نے ہیرو بنایا، اللہ پاک چپیڑے مروا رہا ہے جانا اس کے ملک کے اندر کی جناب کرائسس کے ذریعے سے اس کے بیانیے کو۔ آپ کا جناب برطانیہ جس نے یہ سارے کا سارا فتنہ پاکستان کے اندر کھڑا کیا، آپریشن گولڈ سمتھ پلس کے نام پہ، جو مین سپانسرڈ ہے، اس کے ملک کے اندر اللہ پاک نے لا قانونیت اور یہ ساری دنگا فساد کرا کے کہ تم دوسروں کے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، ویلاگرز کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، برطانیہ کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، امریکہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم عام لوگوں کی بات کر لیتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ فروری 8 کو جو الیکشن، جس کو پی ٹی آئی ابھی بھی متنازع الیکشن کہتی ہے، پنجاب جیسے صوبے میں 180 سیٹیں لینا، یعنی آزاد کھڑے تھے ان کے لوگ، کسی کا بینگن تھا، کسی کا کوئی پتہ نہیں کوئی جوتا تھا، کسی کا کیا وہ تھا، یعنی ان کا آپ نے الیکشن سے پہلے مطلب یہ جو ہماری حکومت تھی انہوں نے اس کا وہ لے لی، سپریم کورٹ کے ذریعے جو فیصلہ آیا ان کا سمبل لے لیا گیا، اس کے باوجود ان کو اتنے ووٹ پڑنا، مجھے یہ بتائیں نا کہ اس میں کن ویلاگرز نے کوئی اپنا رول ادا کیا ہے؟ عوام تو اس کو پھر بھی پسند کرتی ہے۔ وہی بات آپ کی، آپ سن لیں، فارم 45 کا رونے والوں سے میں پوچھوں گا کہ فارم 172 کو جب تم نے تسلیم نہیں کیا تو فارم 45 کی پھر کیا حیثیت رہ گئی؟ جب 10 اپریل 2022 کو 172 پارلیمنٹیرین نے فارم 172 کا رزلٹ دے کر لیگل طریقے سے آپ کو اتار دیا، اور آپ نے اس کو اخلاقی، آئینی، قانونی، سیاسی طور پر پورے دل و جان سے تسلیم نہ کیا، الٹا اس کے خلاف پورے پاکستان کے اندر طوفان بدتمیزی کھڑا کیا، اور پاکستان کے اندر سیاسی مارا ماری، چھینا چھپٹی، طائف البلوکی کا بازار گرم کیا، حالانکہ وہ لیگل، کوڈل، آئینی، کانسٹیٹیوشنل وہ ایک فارم 172 لیکن وہ کہتے ہیں زرداری صاحب 25 لوگوں کو لے کے سندھ ہاؤس پہنچ گئے تھے نا، پوری بات نہیں سمجھا نا۔ جب 172 فارم کو آپ نے تسلیم نہیں کیا تو فارم 45 تو پھر گیا نا کھڈے لائن، سارا دنگا فساد تو فارم 172 نہ ماننے کی وجہ سے ہوا نا ملک میں۔ جب آپ نے وہ نہیں مانا تو پھر آپ کا رائٹ ہی نہیں ہے کہ آپ فارم 45 کی بات کریں۔ فارم 172 سے لے کے فارم 45 کے درمیان کے عرصے میں جو لاقانونیت، جو مارا ماری، جو چھینا چھپٹی، جو پاکستان کی عدلیہ اور فوج اور پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آیا، اور تم 8 فروری کے فارم 45 کو چوپتے پھر رہے ہو۔ پہلے فارم 172 کو مانتے، جب تم نے فارم 172 کو نہیں مانا تو جوتی کی نوک پہ تمہارا فارم 45 بھی